آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اے لوگو، ان لوگوں کے کاموں سے اللہ کو بے خبر اور غافل نہ سمجھو جو ظلم کرنے والا کام کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ہرگز اللہ کو بے خبر نہ سمجھو عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے۔ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور برے لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ یوں تو دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے معبودوں کی تعداد بڑھا لی اور آسمان و زمین کو، چاند و سورج کو، ستاروں اور کہکشاؤں کو خدا کا درجہ دے دیا، اور کوئی انحناط کے درجے میں آیا تو اس نے کیڑے مکوڑوں کو بھی خدا بنا دیا، پیڑ کے پتوں کو بھی خدا بنا دیا، رینگنے والے جانوروں کو بھی خدا بنا دیا، چوہے، ہاتھی، بیل، بھینس کو بھی خدا بنا دیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ چیونٹیوں کو خدا بنا دیا، زمین کے ذروں کو خدا بنا دیا۔ غور کرو تو سمجھ میں آتا ہے کہ پوجا کرنے والوں کی تعداد کم بنا دی اور جس کو پوجا جائے ان کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بنا دیا۔ دنیا چلتی رہتی ہے اور خالق کائنات کا نظام دنیا پر نافذ ہوتا رہتا ہے۔ برائی کبھی بھی اچھائی پر فتح و نصرت نہیں پاتی ہے۔ وقتیہ طور پر اچھائی کو روکا جا سکتا ہے، اچھا بولنے والے کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، اچھا سوچنے والے کی فکر کو، شعور کو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ خوشبو کھلتی ہے تو عالم کو اپنی زلف کا اسیر بنا لیتی ہے۔ پرانے زمانے سے اچھائی کو روکنے کی بات اور اس سلسلے میں پوری جد و جہد اور کوشش کی گئی ہے۔ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے سلسلے کو دنیا پر ایک کے بعد ایک بعثت کے ساتھ مبعوث فرمایا، ویسے ویسے ان کے مد مقابل لوگوں کو ان انبیاء اکرام کے بتائے ہوئے نقوش پر چلنے سے روکنے والے ظالم و جابر بھی پیدا ہوتے رہے۔ خواہ دور آدم ہو، خواہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، خواہ دور ابراہیمی ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذرّی دور ہو، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ ساز دور، اور پھر آخر میں
تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، پیغمبر آخر الزماں حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پاک ہو۔ ہر زمانے میں اچھائی کو دبانے کی کوششیں کی گئیں اور سچ بولنے والے انسان کی زبانوں کو روکنے کا ہر موقع تلاش کیا گیا۔ کیسے کیسے ظلم کیے گئے، حضرت بلال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، حضرت خباب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، حضرت سمیہ کی ناف کے نیچے چلنے والی برچھیاں آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو لہو لہان کرنے والے لوگوں کی داستانیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جس فاروق اعظم کے نام سے لوگ کانپتے تھے، اسلام لانے کے بعد اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کے اسی فاروق اعظم کو خون سے لت پت کرنے والے لوگوں کی کہانیاں اور قصے آپ کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ جس گلے کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، اس گلے پر خنجر چلانے والے لوگ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ان کی داستانوں کو، ان کی کہانیوں کو اور ان کے سبق آموز واقعات کو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں 5 نبی اور 5 رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے تمام رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ ان 5 میں حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے نبی تھے جن کو کافروں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے سر پر اللہ نے کلیم اللہ ہونے کا تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں روح اللہ کہہ کے دنیا یاد کرتی ہے، اور آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو ہم محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ ان 5 نبی کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ انہی 5 میں سے ایک نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کے زمانے میں دنیا پر ظلم کرنے والے لوگ بے تحاشا پیدا ہوئے۔ فرعون آپ ہی کے زمانے کا آدمی تھا، حامان آپ ہی کے زمانے کا آدمی تھا، قارون آپ ہی کے زمانے کا آدمی تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی امت تک پہنچانا شروع کیا تو اس زمانے میں قربانیوں کے قبول کرنے کا طریقہ بڑا الگ تھا۔ آج ہم جانوروں کی گردنوں پر چھری چلاتے ہیں تو قربانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک مذبح گاہ تھی جہاں جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، اس جگہ پر قربانی کے جانوروں کو لے جا کر کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آسمان سے آگ اترتی تھی اور جس کے جانور کو آگ کھا لیتی تھی سمجھ لیا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور اس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مامور کیا گیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اب قارون چونکہ سردار تھا، بڑا دولت والا تھا، اس وقت اس کی بڑی قدر تھی، لوگ اس کو اہمیت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ نبوت کا دعویٰ تو آپ کرتے ہو اور قربانی قبول ہونے کی سرداری میں اپنے بھائی ہارون کا ہاتھ آپ نے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہارون کو قربانی کی سرداری میں نے نہیں دی، بلکہ اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے ہارون مقرر کیے گئے۔ قارون اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور اس کو منصب کا ایسا لالچ تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف برائیاں شروع کر دی، زبان درازی شروع کر دی اور ظلم کا وہ ننگا ناچ شروع کر دیا جو آج بھی تفسیروں میں موجود ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں موجود ہے، خزائن العرفان میں موجود ہے۔ آپ کے پاس نگاہ ہو تو آپ وہاں جا کر کے ان ظالموں کے ظلم کی داستان پڑھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں کے صبر و استقلال کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مارکے میں ان نبیوں نے صبر و استقلال کے دامن کو اور شکر بھری زبان کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ قارون فتنے پر آمادہ ہو گیا، آیا لوگوں کے پاس اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک عورت کو تیار کیا، جس عورت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی جائے۔ اس عورت کو بہت سارا مال دیا، بہت سارے مال کا لالچ دیا، وہ عورت تیار ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر زانی بغیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہی سزا توریت کی ہے جو آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں ہے، لیکن یہودیوں نے اپنے نفس کے مطابق اس سزا کو بدل دیا اور کالک پوت کر منہ میں گھوڑے پر بیٹھا کر، گدھے پہ بیٹھا کر سماج میں گھمانے کو انہوں نے اس سزا میں تبدیل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کتابیں آج محفوظ نہیں ہے، ان کی شریعت محفوظ نہیں ہے اور یہودیوں کے ایمان محفوظ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زانی کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، اور بنا شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ قارون کھڑے ہو کر کے مجمع عام میں کہتا ہے کہ یہ سزا سب کے لیے ہے یا اس سے کوئی مستثنا ہے، الگ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سزا اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہے۔ قارون کہتا ہے کہ اگر اس جرم میں آپ ہوں گے تو کیا آپ کے لیے بھی یہ سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر میرا یہ کام ہوتا ہے تو میرے لیے بھی یہ سزا ہے۔ قارون اس عورت کو اشارہ کرتا ہے جس کو پہلے سے طے کر لیا تھا، اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر کے وہ عورت کہتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انہی کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جس رب نے توریت نازل کیا اور جس رب نے مجھے نبی بنایا اور جس رب کے حکم سے جنت و جہنم کے دروازے کھلیں گے، اس رب کا نام لے کر کے بتا دے کہ میں کیا کہتا ہوں یا میرا کام کیا ہے اور تجھے کس نے اس بات کے لیے بھڑکایا ہے۔ وہ عورت خدا کے خوف سے کانپ گئی اور برسر عام مجمع عام میں کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بھڑکایا تھا اور بہت زیادہ ناز و نعمت کے ساتھ اس نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے تمام تحفے اور تحائف دینے کی بات کہی تھی اور مجھے بے شمار دراہم و دینار اس نے دیے تھے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے میں نے یہ غلط آپ کے خلاف بات کہی ہے۔ آپ بالکل پاک اور صاف ہے اور اللہ کا نبی اس گناہ سے ہمیشہ پاک ہوتا ہے، آپ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں۔ قارون نظر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب قارون نے پھر حربہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا یاد رکھیں آپ، یہ سب ظلم ہے۔
ایک شخص کسی عزت دار آدمی کو بے سے بول دے، گالی دے دے تو اس کے لیے بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک شخص کسی کو بھری مجلس میں تماچا مار دے تو اس کے لیے بہت بڑا ظلم ہے یہ، اور پھر وہ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی پر اس طرح کی تہمت کوئی لگائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب قارون دوبارہ فتنہ کرنا شروع کر دیا، اب اس نے اپنی دولت کا فتنہ کیا۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے گھر کے دروازے کے دونوں طرف دولتوں کا انبار لگا رہتا تھا، اس کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ اپنی دولت کو گھر کے اندر رکھ لے، اتنی دولت اللہ نے قارون کو دیا۔ زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوا، 1,000واں حصہ زکوٰۃ نکالنی تھی، 1,000واں حصہ، 1,000 کا 1 روپیہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے وعدہ کر لیا، لیکن اس کے پاس دولت کا اتنا انبار تھا کہ جب وہ گھر پہنچا اور اپنی پوری دولت کا 1,000واں حصہ نکالا تو وہ بھی اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ بات سوچ کر کے پیچھے ہٹ گیا کہ میں اپنی دولت میں سے اتنا زیادہ پیسہ بطور زکوٰۃ کیوں نکالوں اور کیسے نکالوں۔ اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ دولت کا 1,000واں حصہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اس کو بھی نکالنے سے پیچھے ہو گیا۔ اس کے دماغ میں خبط طاری ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلافی کر دی، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا۔ طرح طرح کی آزمائشیں وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، قارون نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی، قارون نے عورت کو خرید کے لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا اور نہ جانے کیا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دست دراز کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس بندے نے مجھے بڑی تکلیف دے دی، اب تو اس کا انتقام لے لے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ میں نے تمہارے اختیار میں آسمان دے دیے، تمہارے اختیار میں زمین دے دی، تم جیسا حکم دو گے آسمان کو، آسمان تمہارے حکم کے مطابق کام کرے گا، تم جیسا حکم دو گے زمین کو، زمین تمہارے حکم کے مطابق کام کرے گی۔ تم میرے برگزیدہ پیغمبر ہو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہاری اس طرح سے بے عزتی ان لوگوں کی کرتے ہوئے یا میں تمہارے اس طرح سے حالات کو جو یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اور ایسے مقام پر لا کر کے تمہیں کھڑا کر دی ہیں، موسیٰ میں دیکھ رہا ہوں، اور یاد رکھو میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، جب تک میری رحمت تمہارے ساتھ ہے یہ ظالموں کا ظلم تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرما دیا کہ جو قارون کو پسند کرتے ہیں وہ قارون کے ساتھ چلے جائیں، اور جو میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، کیونکہ اب قارون پر اللہ کا قہر آنے والا ہے اور اللہ کا غضب آنے والا ہے۔ یہ سن کر کے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، صرف 2 لوگ ایسے تھے کہ جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون اپنے گھوڑے پر تھا، گھوڑے کے پیروں کو زمین نے پکڑ لیا۔ پھر حکم دیا اللہ کے نبی نے زمین کو کہ اے زمین اس کو اور اوپر تک پکڑ لے، پورا گھوڑا زمین کے اندر چلا گیا۔ پھر حکم دیا، قارون جسم کے ساتھ زمین پہ چلا گیا، گردن بچی۔ اللہ کے نبی نے پھر حکم دیا کہ اے زمین اس کو اپنی گرفت میں لے لے، سر پورا زمین کے اندر چلا گیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس وقت سے لے کر کے قیامت تک قارون زمین کے اندر دھستا ہی جائے گا، کبھی رکے گا نہیں۔ اب جب یہ ہو گیا تو قارون کے چاہنے والوں نے پھر پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ اب کس بات کا پروپیگنڈا تھا؟ اب اس بات کا پروپیگنڈا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے دولت کے لالچ میں ایسا کیا، ان کی نظر قارون کے دولت پر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں دست دراز ہوئے اور عرض کیا اے اللہ، جس طرح سے تو نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اسی طرح سے اس کی دولت کو بھی زمین پہ دھسا دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، قارون تو پہلے ہی دھس چکا تھا، قارون کا محل اور اس کا پورا
پورا خزانہ ایک ساتھ زمین میں دھس گیا. اب نہ قارون تھا زمین پر، نہ اس کا روپیہ تھا زمین پر، نہ اس کے املاک تھے زمین پر، نہ اس کے اموال تھے زمین پر، نہ اس کے محلات تھے زمین پر. اب زمین پر صرف قارون کا نام لینے والے تھے، اور وہ بھی ویسے نام لینے والے تھے جو اس کو لعنت اللہ کہہ کر کے یاد کرتے تھے، جس پر اللہ کا غضب ہو وہ کہہ کر کے یاد کرتے تھے، جسے مردود کیسے یاد کرتے تھے، لعنتی کہہ کے یاد کرتے تھے، مغضوب کہہ کے یاد کرتے تھے. اور اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہو، نبی جس کو دھتکار دیے ہوں وہ کہہ کر کے یاد کرتے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے لوگو تم کبھی بھی اللہ کو بے خبر نہ سمجھو ان لوگوں سے جو ظلم کرتے ہیں. اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ انہیں صرف چھوٹ دیتا ہے، لیکن جس دن اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے ان کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کیا، اور اللہ رب العزت اس کو چھوٹ دیتا رہا. لیکن جب نمرود کی موت آئی تو ایک مچھر اس کی موت کا سبب بن گیا. فرعون نے کیا کیا کیا، اللہ اس کو چھوٹ دیتا رہا. لیکن جب فرعون کی اللہ نے پکڑ کی تو دریا نے بھی فرعون کی لاش کو اپنے دامن میں لینے سے انکار کر دیا. آپ ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، عتبہ کو دیکھیں، شیبہ کو دیکھیں، کفار و مشرکین مکہ کی سرزمین میں جو پیدا ہوئے ان کو دیکھیں. آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، یہ چھوٹ ہے صرف جو وہ آج پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں. اور مسلمان اگر پریشان رہے تو یہ پریشانی ان کی سنت نہیں ہے، ان کے نبیوں کی سنت ہے کہ ان کے نبیوں کو بھی ظالموں نے پریشان کیا ہے. آج بھی انہی نبیوں کی اتباع کرنے والے لوگوں پر ان ظالموں کے ماننے والے ظلم کرتے ہیں، اور نبی کے اتباع کرنے والے اس ظلم پر صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر خواہ وہ ہمارے فلسطین کے مسلمان ہو، پھر خواہ وہ غزہ کے مسلمان ہو، اور پھر خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ضلع کے مسلمان ہو. اللہ نے چھوٹ دی تھی امریکہ کو. جب تک چھوٹ دی تھی امریکہ ہنس رہا تھا، لیکن اللہ نے جب پکڑ کی تو ہزاروں کلومیٹر پہ آگ اس طرح سے پھیل گئی کہ بڑے بڑے ان کے ٹیکنیک، بڑی بڑی ان کی ٹیکنیک، بڑے بڑے ان کے سائنسداں، سب کی سائنسدانی فلاپ ہو گئی. لیکن اللہ کی پھیلائے ہوئی آگ کو یہ آج بھی نہ روک سکے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالق صرف وہی ہے، اور اسی کے دست قدرت میں زمین و آسمان کی پوری بادشاہت ہے. وہی زمین کو حکم دیتا ہے، وہی آسمان کو حکم دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے ظالمو تم غافل نہ رہنا اس بات سے کہ میں تمہارے کاموں سے بے خبر ہوں. میں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے. جس دن میری پکڑ آئے گی، ان بطش ربک لشدید، اتنی سخت پکڑ ہوگی کہ تم پھر میری پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، اور نہ ہی میری پکڑ کو تم برداشت کرتے ہو، نہ ہی تم میری پکڑ کو برداشت کرنے کے لائق ہو، کیونکہ میری پکڑ وہ ہے جس سے دنیا کا کوئی آدمی نہیں بچ سکتا. آج بھی آپ دیکھ لیجیے، کسی کو بھی دیکھ لیجیے، صرف ایک چھوٹ دی جاتی ہے. ہم نے سنا تھا کسی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ فرعون اتنا عمر دراز ہو گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، بڈھا ہو گیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، ہم بیماری بھی اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں. ہم بیماری اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں. اس قدر اللہ کی بارگاہ کا وہ مردود تھا، مبغوض تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بیماری عطا کرنا بھی پسند نہ فرمایا. اور جب اللہ نے پکڑ کی فرعون کی، تو کیسی پکڑ کی؟ موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ عصا کو مار، بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عین قد علم کل اناس مشربہم. موسیٰ نے جب عصا مارا چشمے پھٹ گئے. حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ دریائے نیل میں چلے گئے، اور تفسیر میں آیا کہ دریا اس طرح سے ایسے راستہ بنا دیا گویا کہ دونوں طرف پانی کی دیوار اٹھ گئی، اور بیچ سے حضرت موسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں. دور کھڑا ہو کر کے سمندر کی سطح پر فرعون اور اس کے لوگوں نے دیکھا تو اس کے وہی دوست جو اس کو ابھارتے تھے غلط کاموں پر کہتے ہیں کہ فرعون تو بھی تو بادشاہ ہے، جب وہ جا سکتے ہیں تو کیوں نہیں جا سکتا؟ آیا اپنے سارے لوگوں کے ساتھ
اور جب بیچ میں پہنچا تو اللہ نے حکم دیا اے دریا مل جا. دریائے نیل ملا. موسیٰ علیہ السلام باہر ہو گئے اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی اسی دریا میں غرق ہو گئے. اس کے بعد حکم ہوا اور دریا نے فرعون کی لاش کو بھی اپنے سینے میں جگہ نہ دی, اس کی لاش کو بھی اپنے سینے سے نکال کر پھینک دیا. آج بھی اس کی لاش دریائے نیل میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے کسی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے, جیسا کہ ہم نے سنا ہے. تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اس کے کام سے اللہ غافل ہے, اللہ بے خبر ہے. اللہ کسی کے کام سے بے خبر نہیں ہے. دو بھائی لڑ رہے ہیں زمین کے سلسلے میں, ایک نے دوسرے کا حق دبا دیا. طاقت ہے اس کے پاس, دولت ہے اس کے پاس, لوگوں کی ایک یونٹی ہے اس کے ساتھ. اپنی طاقت کے بیس پر ایک بھائی کا حق اس نے دبا دیا. ہم کہتے ہیں کہ اب فرعون سے زیادہ طاقت ہے اس کے پاس, کیا نمرود سے زیادہ طاقت ہے, ابو جہل سے بڑی سرداری ہے, ابو لہب سے زیادہ عزت ہے. جب ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے چھوٹ دی اور ایک دن گرفت کر لی تو وہ بھائی جو دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہے اس کی گرفت اللہ کیوں نہ فرمائے گا. آج آپ جھانک کر کے آپ اپنے گھروں میں دیکھو, آپ طرح طرح کی باتیں ملیں گی. ہر طرح سے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم وہ دوسرے جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا ظلم ہمارے اوپر کر رہے ہیں, ہم ان سے اتنا پریشان. بھائی کا ظلم, دوست کا ظلم, رشتہ دار کا ظلم, احباب کا ظلم. ایک بھائی نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہیں پر خبر بھیج دی. پڑوسی جا کر کے ارے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے, وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, بنتا ہوا رشتہ کینسل. جبکہ لڑکی بھی اچھی ہے, لڑکا بھی اچھا ہے. دقت لڑکی کے ماں باپ سے ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, ہم چڑ ہے, ان سے حسد کرتے ہیں, جلن رکھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, بچوں کا کام بننے نہیں دیں گے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس ظلم کا ہم کو حساب نہیں دینا ہے؟ ہم کسی کو شرمندہ کریں یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم کسی سے حسد رکھیں یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم کسی کے کام کو ترقی میں نہ جانے دیں یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم کسی کی عزت سے جلے یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم کسی کی شہرت سے جلیں یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ سب ظلم ہی تو ہے. کربلا کا ظلم ہمیں یاد رہتا ہے اور گھر گھر ہم نے جو کربلا کا منظر پال رکھا ہے وہ ظلم نہیں ہے. وہاں پانی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اور ہم پانی کو لاتوں کے تلے روندتے رہتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہاں کھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اور ہم کھانے کو شیرنی تقسیم کرنے کے نام پر پیروں تلے روندتے رہتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہاں پر جان کی قربانی دے کر کے ہمارے لوگوں نے دین بچایا, یہاں ہم مسلمان ہو کر کے ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے رہتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ارے میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ والوں نے قربانیاں دے کر کے اسلام بچایا ہمارے لیے اور ہم ان کی قربانیوں کو پامال کر کے اسلام کے درخت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم ان بزرگوں کے چاہنے والے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے ان بزرگوں کی محبت سے, ان بزرگوں کی چاہت سے دور دور تک کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا واسطہ ہے شیطانی محبت سے, ہمارا واسطہ ہے شیطانی چاہت سے. اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں, اللہ کے نیک بندوں کے واسطے اگر ہمیں دیکھنا ہے تو کربلا کے شہسوار کو دیکھو, اس کا واسطہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا, اس کا واسطہ تھا حضرت مولا کائنات, اس کا واسطہ تھا بھائی امام حسن مجتبی, اس کا واسطہ تھا کائنات کے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ. ان بزرگوں کا واسطہ جب امام حسین کو ملتا ہے تو انہوں نے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سیراب کر کے ایک ایک شاخ پر ایسے ایسے پتے نکال دیے. کسی کو ہم اجمیر کے نام سے جانتے ہیں, کسی کو ہم بغداد کے نام سے جانتے ہیں, کسی کو ہم کلیر کے نام سے جانتے ہیں, کسی کو ہم نجف کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہماری داستان ہے, یہ ہماری تاریخ ہے ساتھیوں. تو ظلم صرف تاریخ میں نہیں ہے, آج ہمارے گھر گھر ظلم ہے اور اس ظلم سے ہمیں خود بچنا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے.
بہت ساری باتیں میرے پاس کہنے کے لیے رہتی ہے، کیونکہ میرا ملنا جلنا اتنا ہے، شہروں میں جانا اتنا ہے، الگ الگ صوبوں میں جانا ہے، ایسے ایسے داستان جن کو تصور وہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک مسلمان کے گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک مسلمان کے گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ پہلے لوگ ہمارے سیانے اگر پوری بارات میں ایک شراب پینے والا اگر آ گیا تو بارات میں جانا منع کر دیتے تھے کہ اس بارات میں شرابی ہوتے ہیں، اور آج حالت یہ ہے کہ شادی کرنے والا بارات میں شرابیوں کے لیے الگ سے انتظام کرتا ہے کہ یہاں پر ہمارے دوست بیٹھیں گے، ان کے لیے بوتلیں کھولی جائیں گے، ان کے لیے شراب کا انتظام کیا جائے گا، ان کے لیے کباب کا چکھنے کا انتظام کیا جائے گا، اور ہمارے بزرگوں کو بھی تکلیف نہیں ہے، آج وہ جا رہے ہیں وہاں الا ماشاء اللہ، جب وہ خود بھی جا رہے ہیں تو بتاؤ کیا اس ظلم میں ان کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس ظلم میں ان کی رضامندی بھی نہیں ہے؟ اور یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ ہوگی نا تو پھر وہ بھی نہیں بچیں گے جو دل سے راضی تھے، اور وہ بھی نہیں بچیں گے جو اپنے کام سے راضی تھے۔ پکڑ سب کے لیے ہوگی، حساب و کتاب سب کا ہوگا۔ جو ہاتھوں سے راضی تھے ان سے یہ ہوگا کہ تم نے ہاتھ سے یہ ظلم کا کام کیا، اور جو دل سے راضی تھے ان سے یہ ہوگا کہ تم سو ان سے بھی بڑے ظالم ہو۔ پبلک میں پارسا بنے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے یہ کام پسند نہیں، اور پیچھے سے زبان بند کر کے اپنے گھر میں گھس جاتے ہو۔ میں نے تمہیں سرداری دی تھی، میں نے تمہیں بڑا بنایا تھا، میں نے تمہیں محلے کا رئیس بنایا تھا، اگر تو آ کر کے بولتا کہ یہاں شادی میں یہ کام ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا، تو بلا شبہ تیری بات سماج کے لوگ ضرور مانتے، لیکن تو اپنی زبان بند کر کے گھر میں گھس گیا۔ اس لیے جتنا بڑا گنہگار شراب پینے والا ہے اتنا ہی بڑا گنہگار تو بھی ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں؟ ہم خود بہت بڑے ظالم ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے لوگو ہرگز نہ سمجھو کہ ظلم کرنے والے جو کام کرتے ہیں ان کے کاموں سے اللہ غافل ہے، نہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے انہیں ایسے دن کے لیے ڈھیل دے دی ہے کہ جب اس کی پکڑ اور اس کا عذاب آئے گا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہائے افسوس، اگر میں اس وقت سدھر گیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، لیکن اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اسی لیے 150 سال پہلے میرے امام نے کہہ دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔